بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم خلاصۃ النحو کا مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مقدمہ یعنی ابتدائی باتیں۔ سب سے پہلے لفظ مقدمہ کے بارے میں عرض کر دوں کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ عبارت جو مضمون کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق لکھی جائے اسے مقدمہ کہتے ہیں۔ اب یہ چند باتیں کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب کے متعلق لکھی گئی ہیں، لہٰذا اس کو مقدمہ کہیں گے۔ مقدمہ شروع کرنے سے پہلے کچھ عرض کر دوں کہ یاد رکھیے کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس علم کا نام کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کی غرض کیا ہے، اس علم کا حکم کیا ہے، اس علم کا واضح کون ہے۔ یہ چند باتیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مقدمہ میں سب سے پہلے علم نحو کی تعریف ہے۔ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب تعریف کے اندر دو چیزیں ذکر کی ہیں، اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال، ایک بات یہ، اور دوسری ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ۔ آخر کے احوال سے مراد کیا ہے کہ آخر میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں، یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لے کہ آخر میں اعراب آتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپس میں ملانے کا جو طریقہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپس میں ملانے کے طریقے سے مراد یہ ہے کہ کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کلمات کو آپس میں جوڑ کر کلام بنایا جاتا ہے نا، تو اس کا طریقہ معلوم ہو۔ تو یہ تھی علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم کے اندر کن چیزوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے؟ تو فرمایا علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض یعنی اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ یعنی نام اور نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، نحو کا ایک معنی، طریقہ اور مثل ہے۔ یاد رکھیں نحو کے کتابوں کے اندر 9 معنی آئے ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کا طریقہ ہے اور ایک معنی مثل ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ یعنی علم نحو کو علم نحو کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نام اور نام رکھنے کی وجہ تھی۔ آگے مرتبہ علم نحو یعنی علم نحو کو کب حاصل کرنا چاہیے؟ تو فرمایا علم نحو کو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلاغت کا علم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کی کتابیں، تو صرف ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہی فرما رہے ہیں کہ صرف سے پہلے جو ہے علم نحو جو ہے علم صرف کے بعد حاصل کی جائے۔ علم نحو کا حکم، اس کو حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر ایک نے بھی حاصل کر لیا تو سب کے ذمہ سے یہ واجب اتر گیا، اگر کسی نے بھی حاصل نہ کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ ما بالاستمداد یعنی وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے، یعنی قرآن و حدیث سے قاعدے اس کے بنائے جاتے ہیں اور خالص کلام عرب یعنی اشعار وغیرہ، عربی اشعار وغیرہ، تو ان سے جو ہے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کی جاتے ہیں۔
علم نحو کا واضح یعنی علم نحو کو بنانے والا کون ہے؟ تو علم نحو کے واضح میں 3 قول آتے ہیں، یعنی ایک قول تو یہ ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا نام آتا ہے خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا نام آتا ہے سیدنا ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے باب المدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے۔ 3 دن کے بعد حاضر ہوا، حضرت ابو اسود دوئلی فرماتے ہیں 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا جس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف تھی، اور فرمایا تم تلاش اور جستجو سے اس میں اضافہ کر دو۔ سیدنا ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں باب، عطف، نعت، تعجب اور حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ کیا۔ جو کچھ لکھتے اسے اصلاح کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم نحو کے واضح حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ مشہور نحات حضرت جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ مشہور نحات، اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین، یعنی علم نحو کے مشہور ائمہ اور ماہرین کون کون ہیں؟ تو یہاں جو ہے وہ 2 علاقوں کے ماہرین کو ذکر کیا، بصرہ اور کوفہ، کہ ان 2 علاقوں کے جو ہے نحو کے ماہرین بڑے مشہور تھے، تو ان کے انہوں نے نام ذکر کر دیے کہ بصرہ کے رہنے والوں کو بصریین اور کوفہ کے رہنے والوں کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہا کہ سیباوے، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج ابن کیسان، سیرافی، فارسی ابن جنی، ان کو بصریین کہا جاتا ہے کہ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے کہ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے خلاصۃ النحو کا مقدمہ پڑھا، انشاءاللہ آئندہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔